نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ان دونوں حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کے محترم سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے پہلے جمعہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بس 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور جو مانگو گے اللہ جھولیاں بھر دے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن نہایت ہی بابرکت اور دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور عمرہ کا ثواب ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنے میں حج کا اجر و ثواب ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار میں عمرہ کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ عز و جل کہ جمعہ کا دن کتنا فضیلت والا اور کتنا بابرکت دن ہے۔ اس دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاضی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا، یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے درود شریف پیش کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، کیا وہ آپ کے دربار میں پہنچتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہم ان کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت ایوب فتیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اس کا ہدیہ درود پہنچاتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس دعا میں درود پاک شامل نہ کیا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے مابین معلق رہتی ہے، یعنی لٹکتی رہتی ہے، اور جس دعا میں درود پاک شامل کیا جاتا ہے اس کو قبولیت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی خواہش ہے، آپ جس مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ آپ کی دعا کو قبولیت کا پروانہ مل جائے گا۔ اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے تو اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک کے علاوہ اور دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن بڑا ہی فضیلت والا اور بڑا بابرکت دن ہے، اور آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک اس بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ بڑا چھوٹا سا بڑا آسان سا عمل ہے، ضرور کریں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اگلے وظیفہ تک کے لیے۔ اللہ نگہبان۔